دور کرنا ہے اندھیرا علم حاصل کیجئے، چاہیے تم کو سویرا علم حاصل کیجئے۔ کان بھی ہے آنکھ بھی ہے پر بنا علم و ہنر، کان بھی ہے آنکھ بھی ہے پر بنا علم و ہنر، آدمی ہے اندھا بہرا علم حاصل کیجئے۔ اور لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں بھی ملے جس قدر ملے۔ دعا ہے پرچم اسلام کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیم آج جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ قرآن ہے کیا؟ یہ آپ بہت غور سے سنیے گا، یہ علماء آج اپنی دعاؤں سے نوازیں گے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن ہے کیا؟ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اقرا، پڑھیے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، تو سب سے پہلی وحی نماز کے تعلق سے نازل ہوتی۔ زکوٰۃ کا حکم سب سے پہلے نہیں دیا گیا، روزے کا حکم سب سے پہلے نہیں دیا گیا، حج کا حکم سب سے پہلے نہیں دیا گیا، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، پڑھیے۔ تعلیم کے تعلق سے، پڑھنے کے تعلق سے پتہ چلا جب علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم نماز کی فرضیت کو جانیں گے، علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم روزے کے احکام کو پہچانیں گے، علم ہمارے پاس ہوگا تو زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کون اس کا مستحق ہے، یہ مسائل ہم جانیں گے۔ علم ہمارے پاس ہوگا تو حج کس پر فرض ہے اور کون سے مقام پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اگر علم ہمارے پاس ہوگا تب ہم اس کے احکام کو جانیں گے۔ تعلیم کتنی ضروری ہے، ایجوکیشن کتنا ضروری ہے، شکشا کتنی ضروری ہے۔ آج گوار آدمی سے آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جاہل آدمی سے آدمی کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ کا لائسنس نہیں بن سکتا، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ ڈرائیور بھی نہیں بن سکتے، اگر آج آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتے۔ تعلیم کتنی ضروری ہے، شکشا کتنی ضروری ہے، ایجوکیشن کتنا ضروری ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ اب آؤ حدیث پاک کی روشنی میں سنو، تعلیم کون سی ہونا چاہیے، شکشا کون سی ہونی چاہیے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے، جو تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرے، فعلیہ بالقرآن، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجتے، آج ہم اپنے بچوں کو دینی درسگاہ میں نہیں بھیجتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جائے گا، کالج جائے گا تو بچہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، تو دولت زیادہ کما کر کے لائے گا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا تو وہ پیسہ تو ضرور زیادہ کمائے گا، لیکن تمہیں وہ تاج نہیں دلا سکتا جو ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ قرأ القرآن وعمل بما فيه يلبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن كضوء الشمس۔ نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اللہ اس کے ماں باپ کو قیامت میں ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی آسمان کے چاند و سورج سے بھی زیادہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔
ہے کیا؟ اب علماء کی توجہ، قرآن کو اگر قرأ یقرأ قرآن و قراءتن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں اسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے، جس کی تلاوت کبھی بند نہ ہو، جس کی تلاوت کبھی ختم نہ ہو۔ آپ دنیا کا جائزہ لے لیجئے، چاہے کوئی بھی کتاب ہو لیکن اتنی نہیں پڑھی جاتی ہے جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، جتنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اتنی دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لے کر کے دیکھیے، پانچوں وقت کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی نیا مکان بناتا ہے تو اس کے اندر قرآن پڑھواتا ہے، کوئی انسان دکان رکھتا ہے تو اس دکان میں قرآن پڑھواتا ہے، کوئی نئی گاڑی خرید کے لاتا ہے تو برکت کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے اس میں قرآن کی تلاوت کرواتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گھر میں خوشی کا موقع آئے تب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور دیکھو قرآن کی شان، قرآن کریم کی تلاوت کبھی بند نہیں ہوتی ہے۔ آپ آج ہمارے یہاں پر رات ہے، کوئی ملک ایسا بھی ہے جہاں پر دن ہوگا، کوئی ملک ایسا ہے جہاں پر عصر کا وقت ہوگا، کوئی ملک ایسا ہے جہاں پر مغرب کا وقت ہوگا، کوئی ملک ایسا ہے جہاں فجر کا وقت ہوگا، اور پانچوں وقت کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پتہ چلا قرآن کی تلاوت کبھی بند ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور کتابوں کا حال یہ ہے، ایک بار آپ پڑھو گے دوبارہ پڑھنے کا آپ کا من نہیں کرے گا، ایک بار آپ سن لو دوبارہ سننے کا آپ کا من نہیں کرے گا، مگر وہ میرے قرآن تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری شان کا کوئی جواب نہیں ہے، تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے، تیرے مقام ثریا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو جتنی بار سنا جاتا ہے ایک الگ ہی مزہ آتا ہے، جاتا ہے الگ ہی مزہ آتا ہے۔ سدا ایما کی، شمع کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی سرحدوں پر بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، یہ روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت قرآن، عظمت قرآن، مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ قرآن کو قرأ یقرأ قرآن و قراءتن سے مشتق مانے تو معنی آتے ہیں ایسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے، جس کی تلاوت کبھی بند نہ ہو۔ اور قرآن کو قرأ یقرأ قرنن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں ملانے والی۔ اس کے کیا معنی آتے ہیں؟ ملانے والی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے دستے قدرت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ملانے والی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب توجہ میری طرف دیجئے، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، جواہرات قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔